اینڈ اے وارم ویلکم ٹو زنیرہ اظہر آفیشیل. ویئرز پاکستان میں سپریم کورٹ پچھلے 6-7 ماہ سے سب سے زیادہ مصروف ہے، لیکن جو آؤٹ کمز وہ پرووائڈ کر رہی ہے یا جو آؤٹ کمز آنے چاہیے سپریم کورٹ کی طرف سے، ان پہ عمل درآمد کو مستقل ایک ڈیڈ لاک کا شکار کیا جا رہا ہے. اور وہ کون کر رہا ہے؟ وہ گورنمنٹ کر رہی ہے، بیکاز گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت ایک ٹسل کے موڈ میں لگ رہی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ مستقل، جب سے الیکشنز کے لیے 14 مئی کی ڈیٹ دی سپریم کورٹ نے. اور آج جب فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پہ سماعت ہو رہی ہے، کل سے شروع ہوئی بھی ہے، تو بھی آج پارلیمنٹ کے فلور سے، قومی اسمبلی کے فلور سے رانا ثناءاللہ جو کہ وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ کیسز تو وہ سن رہے ہیں، لیکن اس کا شاید جو فیوچر ہے یا اس کی جو قسمت ہے وہ تقریباً ویسی ہی ہوگی اس کے کسی بھی ڈیسیجن کی جیسی 14 مئی والے ڈیسیجن کی ہوئی ہے. ان ویری کلیئر ورڈز انہوں نے سپریم کورٹ کو یہ کہا ہے کہ آپ جتنی مرضی سنوائی کر لیں ان کیسز کی، ہماری مرضی کے بینچ نہیں ہوں گے اور ہماری مرضی کے فیصلے نہیں ہوں گے تو وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے. یہ ایک کانٹینیوس ٹسل ہے، کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، ان ایڈیشن ٹو دا پولیٹیکل کرائسس، اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ وی ہیو اکنامک کرائسس. اور اس کے بعد جب ہم لوگ شکایت کرتے ہیں کہ پاک یو ایس ریلیشنز ویسے کیوں نہیں ہیں جس طرح یو ایس اور انڈیا کے ریلیشن شپ ہیں یا ان کی پارٹنرشپ ہے اسٹریٹیجک لیول کی، تو یہی وہ وجہ ہیں کہ ہمارا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے. اور وائی یو ایس از امپورٹنٹ؟ بیکاز گلوبل آرڈر کو لیڈ کر رہا ہے. سو ون تھنگ لیڈس ٹو اندر، اور جب ایک چیز خراب ہوتی ہے اور اس سے ریلیٹڈ دوسری چیز خراب ہوتی ہے، اینڈ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اسٹیٹ کرافٹ، تو اسٹیٹ کرافٹ میں جو آؤٹ آف بیلنس اسٹیٹس ہوتی ہیں وہ پھر انٹرنیشنلی کیسے سفر کرتی ہیں، وہ بالکل اس کی وہی مثال ہے جو آج کل ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. نہ آئی ایم ایف ہماری بات سن رہا ہے، نہ یو ایس وہ وائسز ریز کر رہا ہے جو اس کو پاکستان کے لیے کرنی چاہیے، بیکاز ہم نے تو یو ایس کے ساتھ ہمیشہ بہت کوآپریٹ کیا ہے، اسٹریٹیجک کوآپریشن دی ہے ان کو ہمیشہ، چاہے وہ افغان جہاد سے لے کے وار آن ٹیرر تک کی آپ بات کر لیں تو دہائیوں پہ محیط ہے ہماری ان کی جو خدمات ہیں جو ہم نے ان کو دی ہیں. ڈسپائٹ دیٹ جو اعلامیہ وہاں پر جاری کیا گیا مودی اینڈ بائیڈن کی طرف سے ان کی ملاقات کے بعد، اس میں جو پاکستان کو کہا گیا ہے وہ اس سے بالکل ڈفرینٹ نہیں ہے جو 90s میں کہا گیا تھا. سپریم کورٹ کی ہیئرنگ سے میں سٹارٹ لیتی ہوں، اگر نیوز کے ذریعے سے ہم اس کو کنیکٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں سارے انالیسس کو، تو سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ، سینئر وکیل اعتزاز احسن، کرامت علی اور چیئرمین تحریک انصاف نے یہ درخواستیں دے رکھی ہیں، جس کے تحت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کو غیر آئینی قرار دیا جائے. سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران سول سوسائٹی کو جو وکیل ریپرزینٹ کر رہے تھے، ان کا نام ہے فیصل صدیقی، انہوں نے دلائل دیے. ویسے تو بہت لمبی سماعت تھی، بے تحاشا دلائل تھے، لیکن میں آپ کو صرف اس کا کرکس بتا رہی ہوں، وہ دلائل جو امپورٹنٹ ہیں ٹو انڈرسٹینڈ دا ایشو. انہوں نے دلائل دیتے ہوئے یہ کہا کہ میری درخواست دیگر درخواستوں سے الگ ہے. میں نے درخواست میں آرمی ایکٹ کو چیلنج نہیں کیا. میرا یہ موقف نہیں ہے کہ سویلینز کا آرمی ٹرائل نہیں ہو سکتا. سویلینز کے آرمی عدالت میں ٹرائل ہوتے رہتے ہیں اور پہلے بھی ہوئے ہیں. میں نے تحریری معروضات بھی جمع کرا دی ہیں، جس پہ جسٹس منصور علی شاہ نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ نے آرمی ایکٹ کو چیلنج نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا. انہوں نے جواب دیا کہ میرا یہ موقف ہی نہیں کہ آرمی ایکٹ کی کوئی شق غیر قانونی ہے، یعنی وہ آرمی ایکٹ کو ٹوٹل ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ایک قانونی چیز ہے. میرا موقف یہ ہے کہ من پسند یا سلیکٹیو لوگوں کا آرمی ٹرائل کرنا غلط ہے. آرمی ایکٹ کے تحت مخصوص سویلینز کا ٹرائل خلاف آئین ہے. تو جیسے میں نے آپ کو اپنی پچھلے ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ 1952 سے آرمی ایکٹ جو ہے وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. آج تک کسی گورنمنٹ نے، کسی لیڈر نے اس کو چیلنج نہیں کیا. اور آج جو اس پہ بحث ہو رہی ہے وہ بحث ایک اس لیے لا حاصل بحث ہوگی کہ ایک تو پہلے ہی جو ٹگ آف وار چل رہی ہے بٹوین دا جوڈیشری اینڈ دا پارلیمنٹ، یا گورنمنٹ کی اور ججز کی، اس کی وجہ سے، اور دوسرا جو حالات پیدا ہو چکے ہیں 9 مئی کے بعد.
اس کی وجوہات جو بھی ہیں. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ لکھا کہ شاید میں یہ کہہ رہی ہوں کہ 9 مئی میں فلاں ذمہ دار تھا، فلاں ذمہ دار تھا. آئی ایم نو ون ٹو سے کہ کون ذمہ دار تھا. میں صرف یہ انالیسس دے رہی ہوں کہ 9 مئی آنورڈس پاکستان کی پولیٹیکل ٹریجیکٹری بہت چینج ہوئی ہے اور اس کے ڈائنامکس ایک خاص ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، جس کی ایک کڑی فوجی عدالتوں میں سولینس کا ٹرائل ہونا ہے. اور آج جب یہ ایک ہیومن رائٹس کا ایشو ڈسکس ہو رہا ہے تو اس کی ویلیو کیوں کم ہو گئی ہے؟ بیکاز 9 مئی کے بعد ہم ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. آرمی ایکٹ یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت تو ٹرائل تب ہوتا ہے جب بات قومی سلامتی کی ہو، یہ جسٹس منصور نے کہا. اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ سول ٹرائل چل رہا ہے تو فوج کیسے فیصلہ کر لیتی ہے کہ اس شخص کو ہمارے حوالے کریں. یہ کویسچنز ریز کیے گئے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جو سول سوسائٹی کے وکیل ہیں فیصل صدیقی، ان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جرائم کا تعین فوج نے ہی کرنا ہے. فوج انسداد دہشت گردی عدالت میں سولینس کی حوالگی کی درخواست دے سکتی ہے. اس کے بعد 15 منٹس کا بریک ہوا سماعت میں، اور اس کے بعد چیف جسٹس نے جب دوبارہ آغاز کیا تو انہوں نے ریمارکس دیے کہ اگر کوئی سولین کسی فوجی کو بغاوت پہ اکساتا ہے تو اس کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہو سکتا ہے. یہ کہنا کہ سولینس کا کبھی فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا درست نہیں ہے. دیکھنا ہوگا کہ سولینس کو فوجی عدالتوں کے دائرۂ اختیار میں لانے کا طریقہ کار کیا اپنایا جائے گا. یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ATC یا اینٹی ٹیررزم کورٹ کے جج کس بنیاد پر مقدمات فوجی عدالت میں منتقل کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ وہاں پہ ریز کیا گیا وہ یہ تھا، جو جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ 21ویں آئینی ترمیم کے کیس میں عدالت نے قرار دیا تھا کہ فوجی عدالتیں مخصوص حالات کے لیے ہیں. اس فیصلے میں جنگی حالات جیسے الفاظ استعمال کیے گئے تھے، جس پر سابق چیف جسٹس کے وکیل خواجہ احمد حسین نے کہا کہ یہ ان کے علم میں نہیں ہے کہ حکومت کا موقف یہ ہو کہ آج کل جنگی حالات ہیں. اگر عدالت سمجھتی ہے کہ 21ویں ترمیم کے فیصلے کی وجہ سے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو لارجر بینچ ہی بنا لیں، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ وہ لارجر بینچ بننے سے بہت کمفرٹیبل ہوں گے. اس کے بعد سماعت جو ہے اس کو پیر 26 جون کی صبح 9:30 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے، اور کہا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس کیس کا نتیجہ ٹیوزڈے تک نکل آئے. ہیونگ سیڈ دیٹ، جب یہ سماعت ہو رہی تھی اس وقت قومی اسمبلی کے فلور پہ کیا ہو رہا تھا جو میں نے پہلے ڈسکرائب کیا ہے. رانا ثناء اللہ نے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کل بینچ میں شامل سینئر ترین جج نے کہا کہ میں اس عدالت کو نہیں مانتا. اگر میں یہ بات کروں تو توہین عدالت کا مرتکب ہو جاؤں. پٹیشن دائر کرنے سے پہلے 2 سینئر وکلاء چیئرمین PTI سے ملے اور چیئرمین PTI کے بعد یہ چیف جسٹس سے ملے. ان کا اشارہ تھا لطیف کھوسا کی طرف اور چودھری اعتزاز احسن کی طرف کہ وہ پہلے چیئرمین PTI سے ملے، اس کے بعد جا کے چیف جسٹس سے ملے. تو اس کو وہ ایک پولیٹیکل رنگ دے رہے ہیں کہ اصل میں یہ ایک فیئر ٹرائل نہیں ہے یا فیئر ہیئرنگ نہیں ہے، یہ ون سائڈڈ چیزیں پروسیڈ کر رہی ہیں جس میں 9 مئی کے واقعات سے PTI کے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسرا انہوں نے جو اعتراض ریز کیا وہ بینچ پہ تھا. اور یہ یاد رکھیں کہ کل جب قاضی فائز عیسیٰ اس بینچ سے اٹھے تو انہوں نے کہا میں سماعت سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر رہا، میں صرف وہ ایک اور کیس ہے جس کے فیصلے آنے تک، اس کے قانون بننے تک میں سمجھتا ہوں یہ کیس مجھے نہیں سننا چاہیے. سو ون وے اور دی ادر انہوں نے اس کو کنٹروورشل آلریڈی کر دیا ہے، کیونکہ کل جب وہ کوئی جواب دیں گے یا اس کا فیصلہ آئے گا تو وہ کہیں گے کہ میں تو اس کا حصہ تھا، میں نے تو نہ اختلافی نوٹ لکھا نہ میں نے فیصلے میں کچھ لکھا، تو میرے بغیر آپ ڈیسیجن کیسے دے سکتے ہیں. اسی طرح وہ جو پہلے بات چل رہی تھی 3-2 کی یا 4-3 کی، وہی بات دوبارہ ریپیٹ ہوگی. سو ون آفٹر اندر کنٹروورشل کر رہے ہیں بینچ کو PDM کے لوگ. اور اس کنٹینیوٹی میں انفارچونیٹلی 2 سینئر جو ججز ہیں انہوں نے کل باقاعدہ ایک رول پلے کیا ہے. اس لیے لارجر بینچ تشکیل نہ ہو پانا اور اس میں سے اٹھ جانا، ایک اس کا یہ اینگل ہے، ایک اس کا پولیٹیکل اینگل ہے کہ وہ سوٹ کرتا ہے PDM گورنمنٹ کو اور وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. دوسرا اینگل یہ ہے کہ وہ کسی ایسی بحث کا حصہ نہیں بننا چاہتے، کسی ایسے کیس کا حصہ نہیں بننا چاہتے جس میں ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ہو ود دا اسٹیبلشمنٹ. تو رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہمارے بحران سے نہ نکلنے کی ایک وجہ عدالتیں اور جج صاحبان کا انصاف نہ کرنا ہے. عدالتیں یا ججز ان لاز کا شکار ہیں یا وہ سیاست کر رہے ہیں.
کہیں مدر ان لا کا مسئلہ ہے، کہیں سن ان لا کا مسئلہ ہے. یہ انہوں نے آڈیو لیکس کی طرف اشارہ کیا. بینچز غیر قانونی ہیں لیکن بینچ پہ پھر بھی بضد ہیں، فیصلہ کرنے کو تیار ہیں. سینئر ترین جج نے بینچ کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا ہے. اندیشہ ہے کہ ایسے بینچ کا فیصلہ بھی 14 مئی کے الیکشن کے فیصلے سے دوچار ہوگا اور اس کی بھی وہی شکل سامنے آئے گی جو الیکشن کی تاریخ کی سامنے آئی. یعنی ان ادر ورڈز کہ جس طرح وہ حکم نہیں مانا گیا، وہ فیصلہ نہیں مانا گیا، یہ فیصلہ بھی نہیں مانا جائے گا. اور پرائم منسٹر کے جو اسپیشل ایڈوائزر ہیں آن لا، عرفان قادر، انہوں نے بھی یہ کہا کہ سپریم کورٹ میں ون مین شو نہیں چلے گا. جب بینچ ہی کو نہیں مانیں گے تو پھر ہم فیصلہ کیوں مانیں گے؟ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ساری کارروائی ہی بے معنی ہے. پٹیشنز کس بنیاد پہ دی جا رہی ہیں جبکہ آرمی ایکٹ تقریباً 70 سال سے موجود ہے. ناقابل تردید شواہد کا مطلب ہوتا ہے کہ کیس چلایا جا سکتا ہے. مسلم لیگ نون کیونکہ اس وقت بہت اسٹرانگ فوٹنگز پہ ہے اور اس وقت سیاست میں بھی بہت تبدیلیاں اس طرح کی آئی ہیں جس کو اگر آپ ٹریجیکٹری کو فالو کر رہے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ جو ون ونڈو آپریشن GCC کنٹریز کی طرف سے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے پاکستان آرمی کے ساتھ مل کے بنایا گیا ہے، یہ بالکل اس کا ریپلیکا ہے جو عمران خان کے دور میں باجوہ صاحب کو اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کا پارٹ بنایا گیا تھا. 2 مہینے پہلے ایک جانے والی حکومت کیوں اس طرح کا کوئی ایکٹ کرے گی یا کیوں اس طرح کا کوئی پیکٹ کرے گی جس میں وہ بالکل پارٹنرشپ کے لیول پہ جا رہی ہو کسی بھی ایک انسٹیٹیوشن کے ساتھ؟ اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ ان کی لانگ ٹرم انگیجمنٹ چلنی ہے. اور آپ نے دیکھا ہے بلوچستان میں بھی مریم نواز نے جا کر ملنا شروع کر دیا ہے سیاستدانوں سے اور وہاں پہ بھی لابنگ سٹارٹ کر دی ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی سٹارٹ کر دی ہے. نواز شریف کے واپس آنے کی بات چیت بھی ہو رہی ہے. اب تو ڈیٹس بھی دی جا رہی ہیں کہ جولائی کی کوئی ڈیٹ ہوگی اور الیکشنز کا ماحول پیدا ہو رہا ہے کیونکہ زرداری صاحب نے بڑا ریکنسلیٹری وے میں آج کہا ہے کہ ہم سب کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں. اور اس سارے ماحول کو اگر دیکھیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلم لیگ نون از کالنگ دا شاٹس ایٹ دا مومنٹ. اور اسی پیڈسٹل پہ کھڑے ہو کے، قومی اسمبلی کے پیڈسٹل پہ کھڑے ہو کے اتنے آرام سے سپریم کورٹ کے بارے میں یہ ساری باتیں کرنا، یہ سارے وہ انالیسس کے پوائنٹس ہیں جو لیڈ کرتے ہیں ٹورڈز دس کنکلوژن کہ آنے والے وقت میں نون لیگ کا اسٹرانگ ہولڈ ہوگا. جو بھی گورنمنٹ ہوگی، جو بھی سیٹ اپ ہوگا، اس میں وزیر اعظم کون ہوتا ہے یہ طے ہونا باقی ہے، صدر کون ہوتا ہے یہ طے ہونا باقی ہے. لیکن بلوچستان تک مسلم لیگ نون کا پہنچنا یہ اس چیز کا اشارہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو بھی ان کا حصہ ملے گا آنے والی گورنمنٹ میں یا سیٹ اپ میں. مسلم لیگ نون از گوئنگ ٹو بی اے سینٹرل فگر اور سندھ تو کم از کم زرداری صاحب کے پاس رہے گا ہی. تو یہ وہ لینڈسکیپ ہے پولیٹیکل جو اس ساری ڈسکشن کے ارد گرد گھوم رہا ہے اور خبروں کے ارد گرد گھوم رہا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس اسٹیبلٹی کی پاکستان کو ضرورت ہے اگر وہ الیکشنز کے بعد بھی آنی ہے تو اس کی شکل یہی ہوگی. بلوچستان عوامی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ پہلے پیپلز پارٹی سے مل رہے تھے اور بہت میرا خیال ہے امید تھی ان کو کہ وہ پیپلز پارٹی میں ایونچولی شمولیت اختیار کر لیں گے. لیکن جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں جام کمال، انہوں نے پیپلز پارٹی سے رابطوں کے بعد اب مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز سے بھی ملاقات کی ہے. اور اس موقع پہ جام کمال کے ہمراہ سینیٹر انوار الحق کاکڑ بھی موجود تھے. یہ دونوں فگرز بہت سینٹرل رول پلے کرتے ہیں اینڈ باب پارٹی آف کورس بلوچستان کی ساری پالیٹکس میں. اور مریم نواز کا یکا یک یوں سامنے آنا بلوچستان کے پلیٹ فارم پہ، یہ وہی انالیسس ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ یہ ڈیسیجن ہو چکا ہے کہ بلوچستان میں بھی نون لیگ کسی نہ کسی شکل میں رول کرے گی. اس کے علاوہ وائل وی آر سو ڈیوائیڈڈ پاکستان کے اندر اور اتنے سارے مسئلے چل رہے ہیں، تو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جو اس وقت امریکہ کے دورے پہ ہیں، وائٹ ہاؤس میں انہوں نے صدر جو بائیڈن سے ملاقات کی، بہت ہی وارم ریسیپشن ان کو وہاں دیا گیا ہے. اور ملاقات کے بعد دونوں سربراہان مملکت کی جانب سے ایک مشترکہ اعلامیہ جو جاری ہوا اس میں پاکستان سے دہشت گردوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا مطالبہ کیا گیا ہے. مشترکہ بیان میں کالعدم لشکر طیبہ اور کالعدم جیش محمد جیسے انتہا پسند گروپس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک کے سربراہان نے سرحد پار دہشت گردی
اور دہشت گرد پراکسیز کے استعمال کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. یہ ایگزیکٹلی وہی ورڈز ہیں جو منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز آف انڈیا انہوں نے جب بلاول بھٹو گوا گئے تھے انہوں نے استعمال کیے تھے. اور ہم نے تب بھی کہا تھا کہ بلاول بھٹو واز ناٹ ریڈی فار اٹ، ان کو شاید نہیں جانا چاہیے تھا. اور یہ بہت لانگ اسٹینڈنگ کامنٹس ہیں جو انڈیا کی طرف سے 90s سے آ رہے ہیں، مستقل آ رہے ہیں. مین وائل وہ پوری ایک کہانی ہے جس میں بہت سارے پٹھان کوٹ پہ حملے کی بات ہوتی ہے، ممبئی اٹیکس کی بات ہوتی ہے، اور نواز شریف تو مانتے بھی ہیں کہ ہاں جی وہ اٹیکس ہماری طرف سے کیے گئے تھے. تو واٹ از نوٹیبل ہیئر از کہ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے بٹوین یو ایس اینڈ انڈیا وہ وہی ہے جو 90s سے چلی آ رہی ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ جو میں نے شروع میں کہا کہ ہم ہمیشہ اسٹریٹجک ریزنز کی وجہ سے اور جیو پولیٹیکل جکسٹا پوزیشن کی وجہ سے یو ایس کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. تو سوال یہ پوچھا جانا چاہیے بلاول بھٹو سے جو سمجھتے تھے، بلکہ پوری پی ڈی ایم گورنمنٹ سمجھتی تھی کہ پچھلی گورنمنٹ نے پاکستان کو آئسولیٹ کیا اور یو ایس نے واقعی بڑا کولڈ شولڈر دیا تھا جو بائیڈن کی گورنمنٹ نے. ٹرمپ جو ہیں وہ زیادہ رسپانسو تھے ٹورڈز پی ٹی آئی گورنمنٹ. تو یہ جو اتنا کولڈ شولڈر ہمیں دوبارہ مل رہا ہے یو ایس کی طرف سے، اور جو اتنے دورے ہوئے ہیں یو ایس کے، ان کا کیا رزلٹ سامنے آیا ہے؟ اف دس از دی آؤٹ کم تو پھر ہمیں کسی گورنمنٹ کو چینج کرنے کا، کسی نئے وزیر خارجہ کا، کسی نئی پالیسی کا اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم کہاں غلط ہیں؟ ہم کہاں سوچ نہیں رہے؟ اور ہم کب تک برادر ممالک کا سہارا لے کے یا چائنا کی دوستی کا سہارا لے کے اس کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے؟ گلوبل آرڈر میں یو ایس کی ایک پوزیشن ہے، یو کانٹ چینج دیٹ. ویسٹ میں سارا جو انٹرنیشنل آرڈر ہے وہ یو ایس ڈریون ہے، اور آپ اس سے بالکل بوائیکاٹ کر کے نہیں چل سکتے، اس سے بالکل باہر نکل کے نہیں چل سکتے. ہاں آپ اس کو بیلنس آؤٹ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ رشیا کے ساتھ بھی انگیجمنٹ کریں، چائنا کے ساتھ بھی کریں، سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی کریں، جی سی سی کے ساتھ بھی کریں. بٹ ہم یا اس کیمپ میں ہوتے ہیں یا اس کیمپ میں ہوتے ہیں، اور ہماری فارن پالیسی آج تک ہے کیا، یہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی. سو یہ جو ایک دفعہ پھر ہمیں پراکسیز کی بات سننی پڑی اور کراس بارڈر ٹیررزم کی بات سننی پڑی، اینڈ دس ٹائم دس از فرام وائٹ ہاؤس وائل مودی صاحب از دیئر. تو یہ کویسچن میرے خیال ہے اس کا جواب جو ہے وہ ہمیں پوچھنا چاہیے، پی ڈی ایم گورنمنٹ کو اس کا جواب دینا چاہیے. وزیر دفاع آج بہت آرام سے یہ کہہ کے سائڈ پہ ہو گئے کہ اس کا جواب جو ہے وہ وزارت خارجہ دے گی. تو دس از ویری ایزی کہ کیونکہ ایک پارٹی سے وزیر اعظم ہے، دوسرے سے وزیر خارجہ ہیں، تو آپ ایک دوسرے کے اوپر باتیں ڈالتے رہیں، جوابات آپ سے کوئی نہ مانگے. اور ویسے بھی آئی جسٹ ریممبرڈ کہ پاکستان میں اب سوالات سننے پہ جو وزراء ہیں وہ آگے سے تھپڑ بھی رسید کر دیتے ہیں. سو پروبیبلی ہمیں سوالات بھی نہیں پوچھنے چاہیے. تو قرضوں کی بحالی کے بارے میں ہماری بات چیت مستقل دنیا میں گونج رہی ہے، اور جو امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیں ویدانت پٹیل، انہوں نے قرض پروگرام کی بحالی کے لیے پاکستان کی کوششوں کے لیے ایک ممکنہ امریکی حمایت کے بارے میں سوال کے جواب میں کہا کہ ایک مستحکم، محفوظ اور خوشحال پاکستان نہ صرف خطے کے مفاد میں ہے بلکہ امریکہ کے بھی مفاد میں ہے. یہ بھی لائنز 1990s سے لکھ کے انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، اور ان کا ہر ریپریزنٹیٹو یہی دہرا دیتا ہے، جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جو ان کی پالیسی ہے وہ ہے آن پاکستان، اینڈ اٹ از لاؤڈ اینڈ کلیئر، وی آل نو اٹ. اس کے علاوہ بلاول بھٹو جو ہیں ہمارے وزیر خارجہ، انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان ہمیشہ اپنے دم پہ کھڑا رہے گا، بھارت اور امریکہ کے اعلامیہ پہ دفتر خارجہ رد عمل دے گا. آئی ایم سرپرائزڈ کہ کوئی فائری اسپیچ نہیں آئی یا پریسر نہیں آیا بلاول بھٹو کی طرف سے، جو کہ عموماً وہ کافی گرجتے اور برستے دکھائی دیتے ہیں لیکن بالکل خاموش ہیں. اور انفارچونیٹلی وی لیو ان اے ورلڈ کہ ہم پوچھ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے دورے اور آپ کا پورٹ فولیو تو بن گیا، لیکن ملک وہیں کھڑا ہے جہاں پہ ہم کب سے اس کو دیکھ رہے ہیں. دوسری جانب ہماری اپنی سیاست ہی اتنی آؤٹ آف بیلنس ہے اور ایک دوسرے کے خلاف ہے کہ ہم نے کسی اور کو کیا جواب دینا ہے اور کیوں جواب دینا ہے. پہلے آف کورس اپنا ہاؤس آرڈر میں کرنا چاہیے. اور وزیر خارجہ نے جب تقریر کی تو انہوں نے اس ٹاپک پہ کم بات کی آج، بلکہ اپنے اتحادی وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کی تعریفیں ضرور کرتے رہے، عمران خان پہ تنقید کرتے رہے، اور بھارت اور امریکہ کے حوالے سے صرف اتنا کہا کہ اس کا جواب فورن آفس دے گا. دس از آل فار ناؤ. دیکھتے ہیں حالات کس طرف جاتے ہیں. سی یو ٹمارو.